میں نا وہ خواجہ آصف صاحب کا میں نے یہاں پہ انٹرویو کیا تھا تو خواجہ آصف صاحب نے نا یہاں پہ بتایا کہ جی جب خان صاحب کی گورنمنٹ آئی 2018 میں تو 2019 کے اندر جو ہے وہ انہیں یہ آفر آئی کہ جناب تسی پنجاب لے لو اور 6 مہینے کے بعد آپ سینٹر بھی لے لیں. یہ انہوں نے خواجہ صاحب نے بتایا. اچھا یہ بات تو ہو گئی. میں نے بعد میں پاکستان تحریک انصاف کے بندے سے پوچھا, میں نے کہا جی آپ کو پتا ہے کہ 2019 میں خواجہ صاحب کو یہ آفر ہوئی تھی؟ انہوں نے کہا سانو نہیں پتا, بالکل نہیں پتا. جی ٹھیک ہے. اچھا ہو گیا سارا کچھ. بعد میں نے ابھی جب ان کی گورنمنٹ بن گئی یہ 8 فروری کے الیکشنز کے بعد یہ سارا اور یہ ساری ڈسکشن ہو رہی تو میں نے نون لیگ کے ایک بندے سے پوچھا, میں نے کہا جی میں نے اس کو یہی ایگزامپل کوٹ کی کہ جی وہ خواجہ صاحب کے ساتھ یہ ہوا تھا, ان کو یہ آفر ہو گئی تھی. میں نے کہا آپ کو اس بات کا ڈر نہیں لگتا کہ ہو سکتا ہے ایک دن اسی طرح کی کوئی آفر جی ادھر چلی جائے؟ تو میں نے کہا آپ لوگ کچھ کر سکیں گے؟ انہوں نے کہا یقین کریں ہم کچھ نہیں کر سکیں گے اور نہ ہمیں پتہ لگے گا, یہ اتنے چھپکے سے یہ سارا کچھ ہوگا. آپ جس سرٹنٹی کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں, ہو سکتا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہ لگے کہ یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کوئی بات بن جائے, کچھ ہو جائے. آفٹر دی کمپلیٹ کامنٹ میں آپ کو ایک سینئر نون لیگ کے ایک رہنما ہیں, انہوں نے آف دا ریکارڈ کیا بات کی وداؤٹ نیمنگ جی حسن, یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جو جنگ تھی نا وہ نون لیگ کے ساتھ اب اس نیچ پر نہیں ہے جہاں پر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ شروع پڑی ہے, جو گراؤنڈ ریالٹی ہے. اچھا اب اسٹیبلشمنٹ نے اپنا سروائیول دیکھنا ہے کہ اگر 9 مئی کے اوپر بغیر کسی چیز کے ان کو دوبارہ اقتدار میں لا کے بٹھا دیا جائے تو پھر 9 مئی نہیں ہے نا, پھر 9 مئی متعدد بار ہوگا, پھر ہر کوئی جماعت اٹھے گی اور وہ 9 مئی بغیر کسی چیز سے کیا مراد؟ سزا دیے بغیر. سزا تو دینی ہے اس طریقے سے, تو یا تو پبلک اپالوجی کرنی پڑے گی عمران خان صاحب کو, اچھا آ کر معافی مانگنی پڑے گی, اور اس کے بعد پھر ان کو نیگوسیشن کرنی پڑے گی کس کے ساتھ؟ گورنمنٹ کے ساتھ. ابھی تو ان کی جو دیکھیں ان کا تو آپس میں اعتماد ختم ہو چکا ہوا ہے, اور یہ معاملہ صرف جنرل عاصم منیر تک نہیں ہے, یہ اس سے بہت نیچے پر آپ آ جائیں. میں اس کے اوپر صرف ایک بات کہوں, کیونکہ ہم خان صاحب کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور خان صاحب کی مافیوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں. خان صاحب نا مافیا مانگنے کے بھی ایکسپرٹ ہیں. اچھا آپ اٹھا کے دیکھیں, خان صاحب نے یہ جو توہین عدالت والا کیس تھا اس میں جج صاحبہ سے جا کے زیبا صاحبہ سے جا کے معذرت کی کورٹ میں جا کے, لیکن فیل نہیں ہونے دیا. اچھا لوگوں نے فیل نہیں ہونے دیا کہ معافی مانگ کے آئے. عدالت میں معافی مانگنا تو اس میں میں نے کب کہا تو اس سے کون سی بڑی بات ہے؟ مطلب جس ادارے کے ساتھ آپ کا اتنا گہرا تعلق رہا ہے, اگر آپ نے ادھر بھی جا کے معافی مانگ لی تو اس میں کون سی بری بات؟ پبلک اپالوجی کرنی پڑے گی نا, پبلک کر لیں گے اس میں. پبلک اپالوجی کرنے کے بعد پھر راستہ نکل سکتا ہے ان کے لیے. لیکن ابھی جو ہم لوگ یہ بات, لیکن اطہر صاحب نے اسی بات کا جواب دیا تھا. اطہر صاحب نے کہا تھا کہ ان کا ووٹر معاف نہیں کرے گا. اس میں میرے خیال کے مطابق حسن بھائی نے ابھی کہا آپریشن کی ان کے ووٹر کو کوئی فرق نہیں پڑتا. عمران خان صاحب دن کے ٹائم کھڑے ہو کے کہہ دیں کہ یہ رات ہے تو ووٹر کہے گا رات ہے. جی یہ دیکھیں, یہ حسن صاحب کی رائے میں اس کا احترام. ایشو یہ ہے کہ دیکھیں انہوں نے کہا کہ جنگ جو ہے اب نواز شریف صاحب کے ساتھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, حسن بھائی بھی صحیح بات کر گئے. اس وقت نواز شریف ہو جائیں, نواز شریف کا اپنا حلقہ جو ابھی پتن کی جو رپورٹ آئی ہے کہ وہاں پہ 100 بندوں نے 102 ووٹ ڈالے, مطلب یہ حالت ہے کہ میاں صاحب چپ کر کے ویسے نہیں بیٹھے ہوئے. تو اس وقت سیاست میں کوئی بھی عمران خان صاحب کا مد مقابل نہیں ہے. اب ان کو ہم پسند کریں نہ پسند کریں وہ ایک الگ بحث ہے, اور اسی وجہ سے یہ جو دو جماعتیں حسن صاحب بھی پسند کرتے ہیں, ایسی بات نہیں. حسن صاحب تو کرتے ہیں, وہ تو زیادہ کرتے ہیں, بلکہ میں نے ان کو دیکھا انہوں نے ایک پی ٹی آئی کا جھنڈا گاڑی کے نیچے لگایا, انجن کے نیچے, وہ نظر نہیں آتا لوگوں کو. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جو اب ریاست اب یہ 9 مئی کا کہہ رہے ہیں, دیکھیں میں نے جس طرح پہلے بھی عرض کیا کہ کسی کا بھی کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ 9 مئی میں لوگوں کو سزائیں نہ ہوں جو اس میں ملوث ہیں, پر وہ آئین اور قانون کے مطابق ہوں گی نا. یہ جو بات کرتے ہیں کہ جی معافی ہوگی یہ ہوگی, نہیں. 9 مئی میں جن لوگوں کے پہلے نام آئے وہ پریس کانفرنسز کر کے نکل گئے, پھر کہا جاتا ہے کہ جی یہ اس میں معافی نہیں ملے گی. نہیں, یہ تو نہیں ہوتا نا. اگر 9 مئی والے دن کیا ہوا اس ملک میں؟ آئین کو توڑا گیا, قانون کو توڑا گیا, اداروں کے اوپر حملے کیے گئے, انسٹالیشنز پہ اگر حملے کیے گئے. اب ریاست کا رد عمل کیا ہوگا کہ آئین اور قانون کے مطابق ان کو سزا دی جائے نا. ریاست بدلہ تو نہیں لیتی. یہ کون سا کانسیپٹ ہے کہ جی وہ بدلہ لیا جائے گا تو یہ بھی کر دیا جائے گا اور وہ بھی نہیں. یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے. اس سے ہم ساری بحث کو غلط طرف لے کے جاتے ہیں. جو بھی ملوث ہیں اس کو آئین اور قانون کے مطابق سزا دیں. ریاست جسٹ ہوتی ہے, انصاف کرتی ہے. ریاست اگر بدلہ لینا شروع ہو جائے تو پھر گلی کے عام بندے میں اور ریاست میں تو پھر